عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ I love you more than anything else except myself. میں اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ they were true. ہماری طرح تو جھوٹے تو نہیں تھے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جب اذان نماز کی باری آئے تو ہم سوئے رہتے ہیں, یا جب قربانی کی باری آئے تو ہم سے آنکھیں نہیں جھکتی, یا جب صدقہ دینے کی باری آئے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کون سا کیش ہے, سب سے ٹوٹا ہوا کیش پڑا ہے یا سکے پڑے میں وہ دیتے ہیں. حالانکہ صحابہ they were opposite. وہ دیکھتے تھے کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے میرے پاس, وہ دیتے ہیں. جب آیات نازل ہوئی نا کہ آپ نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ وہ چیز اسپینڈ کریں جو آپ کے دل کے قریب ہے, جو آپ سے محبوب ہے. تو ایک صحابی جن کا بڑا کمال کا باغ تھا مدینہ کی مسجد نبی کے بالکل سامنے, فوراً سے کہا کہ رسول اللہ وہ باغ آپ کے لیے. سوچا ہی نہیں. He gave all his property prime location پہ. Imagine آپ کے کمرشل پلازاز ہیں F6 میں جن کے اندر KFC بھی کھولا ہوا ہے, کیا کھولا ہوا, آپ کی انکم آتی ہے وہاں سے. آپ ایک آیت سن کے وہ سب ڈونیٹ کر دیں. کتنا بڑا ایمان کا لیول چاہیے. تو ان صحابی نے سب کچھ دے دیا. تو عمر بن خطاب he was true. انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے ایکسیپٹ مائی اون سیلف. میں اپنے نفس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لا یا عمر, ابھی نہیں. اور پھر حدیث بتائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرنے شروع ہو جاؤ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے مال سے, اپنے نفس سے اور ہر چیز سے. تو عمر بن خطاب he thought for a while and he said کہ رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جہاں میری جان بھی قربان کرنی پڑے نا, میں وہاں قربان کر دوں گا آپ کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ الآن یا عمر, اب تو مومن بنے عمر. Let's ask the question from ourselves کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آپ سے زیادہ, ہمیں اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کا پیار دیکھیں سبحان اللہ. معاذ بن جبل بھی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی معاذ سے بہت محبت کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ ایک دفعہ کہا کہ یا معاذ انی احبک فی اللہ, اے معاذ مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو یہ کہہ رہے ہو اور قریب بٹھا کے ہاتھ پکڑ کے بولا, اور پھر کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنا, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر, تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں. یہ دعا سکھائی. اور معاذ بن جبل اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی. So the love of Muaz and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was very special. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا to give da'wah to people. اور چونکہ محبت اتنی زیادہ تھی تو ان کے کیمل کو نا, ان کی سواری کو پکڑ کے مدینہ کے آؤٹسکرٹس تک پہنچے جہاں مدینہ اینڈ ہوتا تھا. وہاں آپ آج بھی ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے باب المدینہ, جہاں پہ مدینہ کا گیٹ ہے. تو وہاں پہنچے اور مختلف نصیحتیں کی تم نے کس طرح دعوت دینی ہے. اور پھر ان کو بھیجنے سے پہلے یہ کہا کہ یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہ ہو, اور تم واپس مدینہ تو آؤ, تم میری مسجد تو پاؤ اور میرا ممبر تو دیکھو, اور لیکن میری قبر دیکھو اور مجھے نہ پا سکو. Now just imagine, جس شخص کے لیے سب کچھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنا جینا مرنا اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ایسے شخص
کو پتہ چلے کہ شاید یہ میں اللہ کے نبی کو آخری دفعہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا، اس پر کیا گزرے گی. تو معاذ بن جبل ہی started to cry کہ رسول اللہ کیا میں آپ کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں زندگی میں؟ لیکن سٹل ان کی محبت نے انہوں نے کیا سکھایا تھا؟ اطاعت، سمینا و اطعنا. یہ نہیں کہا کہ خلاص یا رسول اللہ ٹھیک ہے بس آج کے بعد میں آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں. نہیں، آپ کے حکم میں جاؤں گا ضرور یمن. اینڈ ہی وینٹ ٹو یمن اینڈ ہی کرائڈ آل دا وے کہ میں نے اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں آخری دفعہ دیکھا ہے اور آج کے بعد میں رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا. And when he came back to Medina, he saw his member, he saw his masjid, and he saw his grave. لیکن still they followed what Rasulullah sallam gave to them. اسی طرح سے آپ کو سبحان اللہ صحابہ کی محبت. Let's take a glimpse of it. جب اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مکہ آئے نا حج عمرہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، تو کفار مکہ نے منع کر دیا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے. تو انہوں نے عثمان بن عفان کو بھیجا نیگوسیشن کے لیے. تو مختلف ڈیلیگیشنز مکہ سے آ رہی تھیں کہ منع کرنے کے لیے. تو عروہ بن مسعود یہ بہت بڑا لیڈر تھا طائف کا. عروہ بن مسعود اینڈ ہی واز اے اسمارٹ مین. تو اس نے کہا کہ رکو میں جاتا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو جب گئے، جانے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ میں ان سے باتیں کروں گا اور ان کو جو نا واپس بھیج دوں گا. اور یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ سب جو محمد کے ساتھ ہیں نا لوگ، یہ سب بھاگ کے چلے جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. اور جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس ٹائم کافر تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا داڑھی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور بات کرتے ہوئے نا، تو عروہ بن مسعود کا نیفیو وہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو انہوں نے اپنی تلوار سے اس کا ہاتھ نیچے کیا اور کہا کہ اس کے بعد اگر تمہارا ہاتھ بڑھا نا ان کی داڑھی کی طرف، میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. کہتے ہیں کہ لیکن کوئی بھی گروپ اپنے آقا سے، اپنے امیر سے اس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کوئی لوگ ایسے نہیں دیکھے. اور کہتے ہیں جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے پانی کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا اور وہ نیچے آپس میں لڑتے تھے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جسم پہ ملنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں وہ حکم تو کیا دیتے بلکہ سر اٹھاتے تو تمام کے تمام دوڑ کے سامنے آتے ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ they would prefer their Rasul over their bodies each and every day. They would prefer to harm themselves than see the Prophet in the slightest of pain. اور کہتے ہیں کہ وہ مرد تو مرد، ان کی عورتیں بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن رسول کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گی. تو بھول جاؤ کہ تم ایسے نیشن کو کبھی، ایسی قوم کو کبھی ہرا سکتے ہو. یہ ایک کافر جو اسلام سے شدید نفرت کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت اور رسپیکٹ تھی نا میں نے آج تک کسی قوم میں نہیں دیکھی. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں جو پوری دنیا پہ رول کرتے ہیں، پوری علاقوں پہ رول کرتے ہیں. ان کے لوگوں نے آج تک اس طرح کبھی محبت نہیں کی جس طرح اصحاب محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور کہتے ہیں کہ ان کا رسپیکٹ کا عالم کیا تھا کہ وہ سب اللہ کے نبی کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی بھی ان کے چہرے کی طرف گھور نہیں رہا ہوتا تھا. آپ حدیث the famous حدیث عمر بن العاص. عمر بن العاص وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے he was amongst the last صحابی جو کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. اور عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں سب سے جو چیز محبوب تھی نا مجھے وہ یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھتا رہوں. لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی دیکھنے میں کیسے تھے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب بھی دل میں خواہش آتی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں تو ان کا جلال اور وقار حاوی آ جاتا اور ہم اپنی نظر نیچے کر لیتے. We couldn't see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں بھر کے کبھی ان کو دیکھ ہی نہیں سکے ہم، ان کے عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے.
تو کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں, 2 feelings conflicted in our hearts. One is love to see the Prophet and the second is his respect and his waqar. کہ we couldn't see him properly. ہمارے میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکیں, کیونکہ یہ ڈس رسپیکٹ میں کہ آپ آنکھیں اٹھا کے کسی شخص کو منہ پہ دیکھ سکیں.